جی ناظرین، آج صدارتی الیکشن کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ صدر پاکستان کا الیکشن 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ صدر پاکستان یعنی کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس عہدے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن اصولی طور پہ پہلے ہونا تھا اور 8 ستمبر کو موجودہ صدر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صدر علوی، ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، لیکن چونکہ یہ اس کے بعد جو حکومت بنی اس کی جو مدت تھی وہ 13 ماہ تھی، تو اس میں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آگے نگران حکومتیں آ گئیں تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا تھا، اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، تو اس لیے اب 6 مہینے بعد نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں 2 امیدوار ہیں سب سے بڑے۔ وہ ایک تو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور الائز، یعنی کہ اتحادی جماعتوں کی جن کی حکومت بن گئی ہے، جن کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس الائنس کے امیدوار ہیں آصف علی زرداری سابق صدر، اور دوسرے امیدوار ہیں جو سنی اتحاد کونسل اب وجود میں آئی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کا اس جماعت میں جانے کے بعد، تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں محمود خان اچکزئی۔ اچھا، اب ہم اس میں یہ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صدر کا الیکشن ہے اس کا الیکٹورل کالج کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ حلقہ انتخاب کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ہے سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ اس کا حلقہ انتخاب ہے۔ ان میں موجود جتنے منتخب ارکان ہیں وہ صدر پاکستان کو ووٹ کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ قومی سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی کے جتنے ارکان ہیں ان کے ووٹ ایک ایک ووٹ گنا جائے گا، یعنی کہ جتنی اسٹرینتھ ہوگی جو ہے قانون میں سینٹ آف پاکستان کی اور جتنی اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کی، اس کے مطابق جتنے ووٹ کاسٹ ہوں گے وہ اتنے ووٹ گنے جائیں گے، 1 2 3 4، یعنی کہ 100 ووٹ پڑ گئے یا 200 ووٹ پڑ گئے، جس کو بھی ان دونوں ایوانوں سے۔ لیکن جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو بلوچستان کی ہے اس کی ٹوٹل تعداد 65 ہے، تو وہ ایک ایک ووٹ ہوگا، لیکن چونکہ باقی جو اسمبلیاں ان کی تعداد بلوچستان اسمبلی سے زیادہ ہے، تو 65 ان کی تعداد کو 65 یعنی کہ 65 ووٹوں پر تقسیم کیا جائے گا، اور جتنے ارکان کا ایک ووٹ بنے گا وہ ایک ووٹ کہلائے گا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس اسمبلی سے کتنے ووٹ پڑیں گے، لیکن ہم اس میں 3 سینیریو بھی ڈسکس کریں گے۔ وہ کیا کہ کس صورت میں کس کو کتنے ووٹ ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سینٹ آف پاکستان میں جو ووٹ پڑیں گے، آصف علی زرداری کو ممکنہ طور پہ جو ووٹ پڑ سکتے ہیں وہ ہیں دونوں میں ملا کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں آصف علی زرداری کو جو ووٹ پڑ سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، اس لحاظ سے ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے جو شہباز شریف کو جتنے ووٹ پڑے ہیں اس کو ملا کے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں 261 ووٹ آصف علی زرداری کو، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کے جو دوسرے امیدوار ہیں ان کے مخالف محمود خان اچکزئی کو، ان کو 122 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں 41 ووٹ آصف علی زرداری کو مل سکتے ہیں جو ہم اب تک کی کیلکولیشن ہے، اور محمود خان اچکزئی کو 4 ووٹ ملیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی ہے جو دوسرے نمبر پہ اس سے بڑی اسمبلی ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا، تو وہاں پہ آصف علی زرداری کو ووٹ ملیں گے صرف 7، اور محمود خان اچکزئی کو 41 ووٹ ملنے کا امکان ہے، کیونکہ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل جن کے یہ امیدوار ہیں اچکزئی صاحب، ان کی تعداد، ان کے ارکان کی تعداد زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑی اسمبلی ہے وہ ہے سندھ اسمبلی، آصف علی، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں، سندھ اسمبلی، یہاں پہ آصف علی زرداری کو 57 ووٹ
مل سکتے ہیں جو وہاں کی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق، اور محمود خان اچکزئی کو صرف 6 ووٹ سندھ اسمبلی سے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقسیم ہوگا 65 پہ، جو کہ بلوچستان اسمبلی کی تعداد ہے۔ اب ہے سب سے بڑی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی۔ اس میں چونکہ 65 ووٹس پہ تقسیم ہونا ہے ٹوٹل کو، تو اس میں آصف علی زرداری کو ووٹ مل رہے ہیں 39 اور محمود خان اچکزئی کو ووٹ مل رہے ہیں 17۔ اچھا، یہ جو ہم نے اب اس میں 3 سینیریو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ووٹ ہیں جو ہم نے اس وقت اس بنا پہ ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر ایم کیو ایم ووٹ دے اور جے یو آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کرے، اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو پھر ساری صورتحال بدل جائے گی۔ اچھا، دوسرا سینیریو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جو اس وقت جاری ہے عمل، خواتین کی مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد کو ملنی تھیں اور وہ سنی اتحاد کو نہیں مل سکیں اس لیے کہ وہ اس میں قانونی سکم موجود ہے یا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے بعد وہ سیٹس جو ہیں ریزرو سیٹس خواتین کی اور اقلیت کی جتنی رہ گئی ہیں جو ان کے حصے میں جانی تھی، وہ باقی پارٹیوں پہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے تو اس میں 30 ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا آصف علی زرداری کے ووٹوں میں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل ووٹ کتنے مل سکتے ہیں۔ اگر تو ایم کے ایم ووٹ نہ دے اور جے یو آئی پہلے بائیکاٹ پہ ہے تو آصف علی زرداری کو ووٹ ملیں گے 370 کے قریب، ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اگر یہ ایم کے ایم ووٹ دے دے تو پھر آصف علی زرداری کو ووٹ ملیں گے 405 اور محمود خان اچکزئی کو ووٹ ملیں گے ٹوٹل سارے الیکٹورل کالج سے 190۔ اچھا، اب جب کہ میں نے بتایا کہ یہ 2 سینیریو ہیں، ایم کے ایم ووٹ دے، ایم کے ایم نہ دے۔ جے یو آئی بائیکاٹ کر چکی ہے، اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتی اور کسی ایک طرف آ جاتی ہے تو 1-2 ووٹوں کا وہ فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اگر یہ خواتین کی نشستیں مکمل ہو جاتی ہیں، سب پہ تقسیم ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک اور سینیریو ہے، وہ تیسرا سینیریو جس طرح میں نے پہلے بتایا، تو پھر آصف علی زرداری کے ووٹوں میں تو 30 ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن محمود خان اچکزئی کی ووٹوں میں اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج اس پہ میں نے آپ کو ساری آگاہی دی ہے کہ صدر پاکستان کے جو الیکشن ہے اس کا الیکٹورل کالج کیا ہے اور اس میں کس اسمبلی سے کتنے ووٹ مل سکتے ہیں اور ٹوٹل ووٹ کتنے مل سکتے ہیں، اور ایم کے ایم کے ووٹ دینے کی صورت میں کیا ہوگا اور نہ دینے کی صورت میں کیا ہوگا، اور یہ کہ خواتین کی مخصوص نشستیں اگر الاٹ ہو جاتی ہیں دوسری پارٹیوں کو تو پھر کتنے ووٹ ملیں گے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ آصف علی زرداری کو اب تک کی صورتحال کے مطابق صدارتی امیدوار کے طور پہ واضح اکثریت حاصل ہے۔